اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خوشخبری 16 مارچ کو ماشاءاللہ یہاں سے 1 ماہ کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں۔ 1 ماہ راہ خدا میں سفر کریں گے تو کتنی نیکیاں ملیں گی، کتنے فرض علوم سیکھ جائیں گے، اور جو یہ نرمی شفقت اپنے اندر لانی ہے نا، یہ مدنی قافلہ بہترین اس کی اگزامپل ہے، کیونکہ وہاں جا کر مسجد میں ہی سونا پڑے گا، سارا وہ کلف ولف اتر جائے گا، سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو مدنی قافلے میں سفر کرتے رہا کریں، اور یہ 1 ماہ کے لیے انشاءاللہ 16 مارچ کو سفر کریں اور اس کی برکتیں لوٹیں۔ ماشاءاللہ تعداد بہت زیادہ ہے، اللہ آپ کی اور برکت دے۔ تو اتنے مجھے امام صاحب فرما رہے تھے کہ ملاقات، تو میں نے کہا بہت تعداد زیادہ ہے، اور مجھے ابھی بھی 2 جگہ جانا ہے، تو مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ مل کر ہم دعا کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام ہوگا۔ استاذ محترم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ مصطفیٰ صاحب میں آمین کہوں گا، آمین کہنے والے دعا کرنے والے۔ الامر فوق الادب۔ چلیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انك انت التواب الرحیم۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ آج ہم نے پیارے آقا کے جو فرامین سنے ہیں، اے رب کریم ہمیں اپنے گھر والوں پر بالخصوص اپنی بچیوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کو بچیاں دی ہیں ان کے نصیب بھی اچھے کر دے، جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بیٹوں کے تمنائی ہیں انہیں ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا بیٹا عطا کر دے، ہماری اولاد کو ہماری مغفرت کا ثواب جاریہ کا باعث بنا دے۔ اے اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، سچا پکا عاشق رسول بنا دے۔ اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہمیں زوال نعمت سے بچا لے، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا لے۔ اے کریم جلدی جلدی حرمین طیبین کی بادب حاضری نصیب فرما، اسی سال حج نصیب فرما، عمرے کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو شاد و آباد فرما،
اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، بالخصوص ہمارے قبلہ امام و خطیب صاحب، ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قبلہ ہمارے استاذ محترم مفتی رفیق عباسی صاحب کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، اے اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، صحت و عافیت نصیب فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں یا ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں، اے شفا دینے والے شفا عطا فرما۔ اے رب کریم اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو، زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر مسجد میں ادا کریں، ہمیں ایمان والی، عافیت والی، کلمے والی، نبی پاک کی دید والی اور مدینے والی موت نصیب فرما۔ اے رب کریم کئی لوگوں نے پرچیوں کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ ان سب کی تمام نیک اور جائز مرادوں کو پورا فرما۔ جو عاشقان رسول قید و بند کی مشکلوں میں ہیں، اے اللہ شاندار اور باعزت رہائی عطا فرما۔ اے اللہ جو مقدموں میں پھنس گئے انہیں رہائی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہت شکریہ استاذ صاحب، دعا میں خاص یاد رکھیں۔